وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. انصار بازی صاحب، اب مولانا سمیع الحق صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت اور طالبان دونوں کے درمیان یہ طے ہوا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کوئی خبر نہیں بتائی انہوں نے. اب یہ بتایا نا کہ میں یقیناً غیر عسکری قیدی جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، لیکن جو اس وقت سب سے مظلوم قیدی ہے وہ ہے پروفیسر اجمل، بیچارہ بوڑھا بیمار آدمی. اس کو تو طالبان کو چاہیے غیر مشروط طور پہ رہا کر دیں. بالکل چاہیے. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی وقفے کے دوران میری بات ہوئی ہے ایک سورس سے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو طالبان سے جب یہی ریلیز کی بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بندے آپ ہمارے چھوڑ دیں، ہم بھی آپ کے کچھ بندے چھوڑ دیتے ہیں یہ والے، تاکہ یہ پروسیس آگے چلے. نہیں، لیکن پروفیسر اجمل کے ساتھ تو کوئی شرط نہیں لگانی. نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو ڈسکس ہوئی. اور دوسرا یہ کہ ایکسٹینشن جو ہے اس کی سیز فائر کی ٹل دا کنٹینیویشن آف یہ جو ہے ڈائلاگ پروسیس، وہ میرا خیال ہے ایک آدھ دن میں اناؤنس ہو جائے گی. یہ ہے ڈسکشن اس میں. اچھا، تو باقی ایک بات دیکھیں، جنرل صاحب نے میری کچھ باتوں کا برا منایا. میں جنرل صاحب کو بڑے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جنرل راحیل کے ساتھ بات کی کہ جنرل مشرف صاحب کو AFIC کے اوپر وہاں سے ان کو فارغ کریں، اور جو ڈاکٹر ان کو بہت اچھا لگتا ہے ان کو لے جائیں وہاں جا کے گھر میں علاج کریں، بیکاز انہوں نے یہ کہا کہ آرمی کی بدنامی ہوتی ہے. اور میں بالکل ان کو انڈورس کرتا ہوں، اور اس بات کے اوپر میں جنرل صاحب کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. باقی یہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے واقعی آپ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں آپ ان کے دوست ہیں. نہیں بالکل ہے. اور وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں MQM کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلامی شریعت کی بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں، کیا اسلامی نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں بات، وہ تو کہتے ہیں سیکولر پاکستان کو ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے. انہوں نے آپ دیکھیں جمشید الٹا ابھی آپ نے کیا بولا تھا؟ وہ ماروی میمن کے بل کی بات کی ہے کہ ایسے بل جس میں اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی بچی جو ہے شریعت کے خلاف 18 سال کی ہو، مطلب وہ تو یہ ویسٹرن بات. یار ذرا میرا خیال ہے کہ آپ یہ جو موضوع ہے اس پہ آ جائیں. جی جنرل صاحب، کوئی اب آپ کو بریک تھرو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتا ہے نا سیاق و سباق سے ہٹ کے میرے اسٹیٹمنٹ کو نہ لیا جائے. ہماری ملاقات آرمی چیف سے مختلف موقعوں پہ ہوتی رہتی ہے، مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. یہ جو بات میں نے کہی بالکل میں نے یہی کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ اس کو نکالیں یا رکھیں یا یہ کریں وہ کریں. یہ ایک تذکرہ تھا، ایک واسطہ جہاں پر میں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے، خدا کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ چھوڑ جائے وہاں پر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدنامی ہو رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک بزدلی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ہر طرف سے یہ الزام آ رہا ہے. اور اس کو اگر کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو اس گھر میں بھی وہی فیسلٹیز اس کو دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وضاحت کر دی تو یہ اٹ شوڈ بی کلیئر. میں آرڈر دینے والا نہیں ہوں، نہ آرڈر دینے کی اختیار آرمی چیف کو کہنے والا یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی پرولیج ہے. اگر اس کے بعد اس کے اسپوکس پرسن کے طور پر، نمائندے کے طور پر کسی نے کرنا ہے تو ڈیفینس منسٹر ہے. اور میرا جہاں تک یہ ہے کہ ایک ڈیفینس منسٹر وہ اگر کہہ سکتے یا نہیں کہہ سکتے، جہاں تک ہمارا تعلق ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اس ڈائلاگ کے، وہ اچھا فیور میں نہیں ہے. لیکن یار میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پرائم منسٹر چودھری نثار کے علاوہ کوئی بھی آپ کا کیبنٹ کا ممبر جو ہے آن بورڈ نہیں ہے. یہ تو بیٹھے آن بورڈ ہیں. یہ پتہ نہیں اس کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے مجھے، میرے خیال میں یہاں پر یہ کیا بات ہوا یار؟ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی، اور میری رائے یہ آپ صحافی ہو نا، آپ کو زیادہ آپ لوگ انفارمیشن ہوتا ہے. ہمارے اس ملک کے اندر سب سے پاورفل پلر صحافی ہیں جن کے پاس انفارمیشن بھی ہوتا ہے. اس وقت بریک میں کس کا فون آیا تھا عباسی صاحب کو؟ شاہد اللہ شاہد کا. اور وہ پنجاب کا کون یہ کیا یار، وہ جرنلسٹ ہے، اس کو کسی کا بھی فون آ سکتا ہے. آیا نا، اس نے بتایا کہ آپ کچھ ہمارے چھوڑے، کچھ آپ کے چھوڑتے ہیں. وہ بھائی یہ بات تو آپ کو ہم صحافی بتا رہے، یہ تو حکومت کے لوگوں کو کابینہ کو بتانا چاہیے. گبول صاحب پلیز یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو شاہد اللہ شاہد کا فون نہیں آیا. چلے نہیں آیا تھا، میں اس پہ سینسر کر دیتا ہوں، میں راز رکھ لیتا ہوں. لیکن پارلیمنٹ کو جو ہے نا آپ اعتماد میں تو لے. بھائی روز مرہ کا جو اجلاس چل رہا ہے، آپ انٹیریئر منسٹر کو کہیں پارلیمنٹ کو بتائے نا کیا مذاکرات ہوا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کے اندر کیا پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں. آیا واقعی مذاکرات ہوا ہے یا ڈمی مذاکرات ہوا ہے؟ ہمیں تو کچھ نہیں پتا. ہم تو اندھیرے میں تیر چلا رہے، ہم کنفیوژن کے شکار ہیں. ہم اگر 18 کروڑ، یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کنفیوژن کے شکار ہیں. اس لیے کنفیوژن کیونکہ آپ لوگ ہم سے چھپاتے ہیں ساری رازیں. آپ لوگوں کو پتا ہے، فون کالز ڈائریکٹ آپ لوگوں کو آتے ہیں، ہمیں نہیں آتا ہے. اس لیے ہمیں کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لیاری میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے سب کچھ لیاری کا پتا ہے. آپ سوال کریں، میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. مجھے تو ایک گلی کا پتا ہے. آپ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں مجھے
समझ गया हूं, आप करें, मैं भी आपको जवाब देता हूं। समझ गए ना सवाल? आप करें ना, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी। वहां पे जो मुज़ाकरात हुए वो आइन के तहत जनरल साहब, लेकिन ये तो नबील कबूल की बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाना मेरे चाहिए। भाई, खुदा के लिए कितनी बातें की जानी, क्या बताने वाली चीज है वो बताया जाए, जिसके ऊपर कहीं पर कोई बंदा पहुंच जाए किसी फैसले के ऊपर। अभी ये करें कि वहां पर जो अल्फाज वहां पर कहे गए उनको रिकॉर्ड करके इनके सामने पेश किया जाए। बताने की अगर कोई बात है तो उनको कहा जाता है चौधरी निसार यार फॉर गॉड से, ये क्या 20 करोड़ के नुमाइंदे वहां पर टेप करके हर चीज उनको बताया जाए। 20 करोड़ के नुमाइंदे, हर किस्म के नुमाइंदे वहां पर होते हैं। कोई अगर एतमाद में आपको लिया गया कई मरतबा, यार परसों आपके वजीर दाखिला ने बयान दिया था, हर दूसरे चले मेरा ख्याल कल बता देंगे आपको वजीर दाखिला। बताए वजीर दाखिला के आज मुज़ाकरात में क्या हुआ है, कल ये सेशन में कल बताएंगे जी। ये बेशुमार चीजें होती आज इंटीरियर कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जिसमें मैं मेंबर हूं स्टैंडिंग कमेटी का। मैंने ये सवाल किया कि डीजी आईएसआई को आना चाहिए यहां पर, इन कैमरा ब्रीफिंग हमें देना चाहिए कि ये मुज़ाकरात किस नच पर पहुंचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मुज़ाकरात हैं अभी इनकी शुरुआत हुई है बराह रास्त मुज़ाकरात की, और एक जो पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि जब से सीज फायर किया तालिबान ने, तब से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, तशद्दुद के वाक़यात हैं, उसमें कुछ कमी हुई है। गो वाक़यात फिर भी होते रहे लेकिन कुछ कमी हुई है। लेकिन अगर दोनों अतराफ ने आज गैर अस्करी कैदियों की रिहाई पर इत्तफाक किया है, तो ये अगर इत्तफाक किया तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर अजमल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बरखुरदार और सलमान तसीर मरहूम का बरखुरदार, इनको भी रहा होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर तालिबान ये दावा करते हैं कि उनके गैर अस्करी कैदी हैं तो उनको भी रहा होना चाहिए। लेकिन ये बात अभी समझ नहीं आ रही कि ये मुज़ाकरात आइन के मुताबिक थे या नहीं थे। अंसार भाई साहब ने कहा कि तालिबान को आइन के ताबे बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये आइन के मुताबिक हैं या नहीं है, इस पे आइंदा बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।